السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ غلاف کعبہ کی تاریخ، خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، جہاں ہر سال پوری دنیا سے ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک اور خطے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت عظمی حاصل کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بے شمار دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ کعبہ اللہ پر غلاف چڑھانے کی رسم بھی بہت پرانی ہے۔ اس پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ظہور اسلام سے 700 برس قبل اور ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 220 برس پہلے یمن کے بادشاہ تابع ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے، اور ایسا خواب اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا وہ خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ در کعبہ مشرفہ کے لیے ایک چابی اور تالا بنوایا، اور اس کے وصال کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی، اور ہر بادشاہ نے اللہ کے مقدس گھر کے حرمت کے غلاف کعبہ بنوایا اور چڑھایا۔ مورخین کی نظر میں اس واقعہ کے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کی بر امت کہو، کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے، اور اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خالد بن جعفر بن کلاب نے کعبہ پر پہلی مرتبہ دیباج کا غلاف چڑھایا تھا، اور اس کی لاگت تمام قبائل قریش میں تقسیم کی گئی تھی۔ اس وقت غلاف ٹاٹ چمڑے دیباج سے تیار کیے جاتے تھے۔ بنی مخروم کے ابو ربیعہ بن عبداللہ ابو بن عمر نے تجارت میں بے حد منافع کمایا۔ اس نے قریش سے کہا، ایک سال کعبہ پر غلاف میں چڑھایا کروں گا، اور ایک سال تمام قریش مل کر یہ فریضہ سر انجام دیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے مرنے تک دستور رہا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی سمجھداری اور فراست سے کام لیتے ہوئے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی بیت المال قائم کیا، تاکہ تمام قبائل اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لے سکے، اور کوئی بھی قبیلہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ اپنے خرچ پر غلاف کعبہ چڑھانے کا شرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو بھی حاصل ہوا تھا۔ بچپن میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے راستہ بھول گئے تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ عباس گھر آ جائے تو وہ غلاف کعبہ نظر کریں گی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سلامتی سے گھر واپس آگئے تو انہوں نے یہ منت پوری فرمائی۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی غلاف کعبہ کو ذاتی اور اجتماعی طور پر بڑی اہمیت اور مقام حاصل تھا۔ قریش نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اور بڑے اہتمام سے غلاف کعبہ چڑھایا تھا۔
فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو اس وقت آپ نے غلاف کعبہ کو تعبدیل نہیں کیا۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان خاتون غلاف کعبہ کو سندل کی خوشبو میں بسانے کا اہتمام کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا سے آگ خانہ کعبہ کے غلاف پر پڑی اور اس پردہ پر آگ لگ گئی جو مشرکین مکہ نے ڈالا تھا۔ فتح مکہ کی خوشی کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا تیار کیا ہوا کالے رنگ کا غلاف اسلامی تاریخ میں پہلی بار چڑھانے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں 10 محرم الحرام کو نیا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں یہ غلاف عید الفطر کو اور دوسرا 10 محرم کو چڑھایا جانے لگا۔ بعد ازاں حج کے موقع پر غلاف کعبہ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی غلاف چڑھایا گیا۔ اس زمانے سے آج تک ملت اسلامیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ غلاف قیمتی اور نہایت خوبصورت کپڑے سے بنوا کر چڑھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں مصری کپڑے کا قباطی غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے پرانے غلاف پر غلاف چڑھایا اور سال میں 2 مرتبہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حجاج بن یوسف نے دیباج کے بنے ہوئے غلاف چڑھائے۔ خلفائے بنو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 سالہ دور حکومت میں ہر سال بغداد شریف سے غلاف کعبہ بنوا کر مکہ روانہ کیا۔ عباسیوں نے اپنے دور حکومت میں غلاف کعبہ بنانے پر خصوصی توجہ دی اور اس کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سال میں 2 مرتبہ اور خلیفہ مامون رشید نے سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ کو تبدیل کا اہتمام کیا۔ مامون رشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا۔ خلیفہ ناصر عباس نے پہلے سبز رنگ کا غلاف بنوایا لیکن پھر اس نے غلاف کعبہ سیاہ ریشم سے تیار کرایا۔ اس کے دور سے آج تک غلاف کعبہ کا رنگ سیاہ ہی چلا آ رہا ہے، البتہ اوپر زری کا کام ہوتا ہے۔ 140 ہجری سے غلاف پر لکھائی شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے۔ 761 عیسوی میں والی مصر سلطان حسن نے پہلی مرتبہ غلاف کعبہ پر آیات قرآنی کو زری سے کاٹنے کا کام شروع کیا۔ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 96 اور 97، سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 97 اور سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 3 اطراف کاٹی جاتی ہے اور چوتھی طرف غلاف کعبہ بیچنے والے فرمانروا بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ 810 ہجری میں غلاف کعبہ بڑے خوبصورت انداز میں جاذب نظر بنایا جانے لگا جیسا کہ آج بھی نظر آتا ہے۔ مصر پر سلطنت عثمانیہ کے قبضے کے بعد سلمان اعظم نے مزید 7 گاؤں کی آمدنی غلاف کعبہ کے لیے وقف کر دی۔ 19ویں اور 20 صدی کے اوائل تک غلاف کعبہ مصر سے ہی تیار ہو کر آتا تھا۔ یہ قاہرہ کے ایک خصوص کارخانے میں بنایا جاتا تھا جو صرف غلاف کعبہ ہی تیار کرتا تھا۔ شوال کی 21 تاریخ کو غلاف کعبہ تیار کر کے مصر سے مکہ روانہ کیا جاتا تھا اور یہ دن مصر میں چھٹی کا دن ہوتا تھا اور ایک بہت بڑے تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ زر ننگ کا غلاف بھیجا تھا۔ سلمان دوم کے عہد حکومت سے غلاف مصر سے جاتا تھا۔ جب اس رسم میں کچھ جدت شامل کر لی گئی تو سعودی عرب سے مصریوں کے اختلافات بڑھ گئے اور انہوں نے مصریوں کا غلاف لینے سے انکار کر دیا۔ شریف حسین ولی مکہ کے تعلقات مصریوں سے
1923 عیسوی میں خراب ہونے چلے گئے، چنانچہ مصری حکومت نے غلاف جدہ سے منگوا لیا۔ 1333 عیسوی میں شریف حسین کا بنوایا ہوا غلاف پہلی جنگ عظیم گر جانے کی وجہ سے بر وقت نہ پہنچ سکا، اس لیے مصری غلاف ہی چڑھانا پڑا۔ 1927 عیسوی میں بادشاہ عبدالعزیز المسعود نے وزیر مال عبداللہ سلیمان المدن اور اپنے فرزند شاہ فصل کو حکم دیا کہ وہ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے جلد از کارخانہ قائم کرے، اور 1346 عیسوی کے غلاف کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کارخانہ قائم کر کے ہندوستانی مسلمان کاریگروں کی نگرانی میں کام شروع کر دیا، اور یوں سعودیہ کے کارخانے میں تیار ہونے والا یہ پہلا غلاف تھا۔ مکہ میں قائم ہونے والی اس فیکٹری کا نام دارالقصوہ تھا۔ 1962 میں غلاف کی سعادت پاکستان کے حصے میں آئی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں دنیا کا سب سے بہترین اور قیمتی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ 670 کلو گرام خالص سفید ریشم اور 720 کلو گرام مختلف رنگ اس کے رنگنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا کل کپڑا تقریباً 666 مربع میٹر ہوتا ہے۔ پورا غلاف کعبہ 54 ٹکڑوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان میں ہر طول 14 میٹر اور عرض 95 سینٹی میٹر اور پورے غلاف کی پیمائش 2650 مربع میٹر ہوتی ہے، جبکہ غلاف کی پٹی کا گھیر 45 میٹر اور عرض 95 میٹر ہوتا ہے، جو مختلف 16 ٹکڑوں کو ملا کر جوڑا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اس کا پردہ نہایت دلکش، جاذب نظر اور دیدہ زیب انداز میں بنایا جاتا ہے۔ غلاف کے چاروں اطراف میں مربع شکل میں سوتی خلاص کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کے اوپر قرآن مجید کے حج سے متعلقہ آیات مبارکہ اور اللہ کریم کے اسماء الحسنہ کاڑے جاتے ہیں۔ آیات قرآن کی کتاب خط سلس میں شیخ عبدالرحیم بخاری نے بھی پان کے پتے کی شکل میں یا حی یا قیوم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے نیچے تکوان کی شکل میں اللہ کے، اس کے نیچے یا حنان یا منان، اور اس کے نیچے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کڑھائی کیا جاتا ہے۔ کعبہ مشرفہ کی پٹی اور در کعبہ بنانے کے لیے تقریباً 11 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ باب کعبہ کی دائیں جانب اوپر کی ایک پٹی میں سنہری کڑھائی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلاف خادم الحرمین الشریفین نے مکہ میں تیار کرایا اور پیش کیا۔ 18 جنوری 1983 کا دن غلاف کعبہ کی تاریخ کا سنہرا دن ہے۔ اس دن شاہ فہد نے اقوام متحدہ کی مرکزی عمارت نیو یارک کے لیے پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے در کعبہ کا پردہ پیش کیا، اور یہ پردہ عمارت کی استقبالیہ کمرے میں آویزاں کیا گیا اور پوری انسانیت کو بیت اللہ کی جانب سے امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔